مختصر حمد و صلوات کے بعد قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ خطبات جمعہ کی شکل میں ایمانیات کے موضوع پر تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ایمان کے پہلے رکن اور ایمانیات کے پہلے حصے ایمان باللہ کے بارے میں چند معروضات آپ احباب گرامی کی سماعت کے حوالے کی تھیں۔ آج ایمان کا دوسرا حصہ اور دوسرا رکن ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کرتے ہوئے دوسرا حصہ یہ بیان کیا ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کا ہر بندہ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ حدیث جبریل میں بھی نبی علیہ السلام نے دوسرا رکن یہی بیان کیا تھا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ اے پوچھنے والے، تیرا جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے اسی طرح فرشتوں کے وجود پر بھی یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات، فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ دراصل اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے جو ذوی العقول مخلوقات ہیں وہ تین ہیں، نوری، ناری، خاکی۔ خاکی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ دوسری چیز ہے ناری، جس کو جن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور تیسری چیز ہے فرشتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو نوری مخلوق کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو تین ذوی العقول مخلوقات ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ نے ناری مخلوق جنوں کو پیدا کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں پہلا یقین یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ ایمان بالملائکہ اور فرشتوں پر یقین کا دوسرا نقطہ اور دوسری شرط یہ ہے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج تک اور قیامت تک اور رہتی دنیا تک، حتیٰ کہ ازل اور ہمیشہ ہمیش تک، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، جنوں سے نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن فرشتوں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی چار خوبیاں بیان کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ۔ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مزاج کے بڑے سخت ہیں۔ کوئی بندہ رحم دل ہوتا ہے، قانون نافذ کرتے ہوئے اسے ترس آ جاتا ہے، شفقت آ جاتی ہے اور وہ رحم و کرم کا معاملہ کر بیٹھتا ہے، لیکن فرشتے دلی طور پہ سخت ہیں۔ دوسری نشانی غلاظ، قانون کو نافذ کرنے میں بڑے سخت ہیں، اور ان کے پاس بڑی اللہ تعالیٰ نے وسعت و طاقت دی ہے کہ وہ ہر قسم کے قانون کو کما حق کو نافذ کرتے ہیں، کوئی ان کی تنفیذ سے باہر نہیں ہو سکتا اور ان کو کوئی دسترس سے خارج نہیں ہو سکتا۔
تیسری اللہ نے خوبی یہ بیان کی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے فرشتوں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ چوتھی خوبی یہ وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فرشتے کبھی بات کرنے میں بھی اللہ سے سبقت حاصل نہیں کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خاموش رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا مقام 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، ويفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو کہنے لگے جبریل آپ کے ساتھ ملاقات کا بڑا اشتیاق رہتا ہے، جب آپ آتے ہیں میرے دل کو فرحت و قرار آ جاتا ہے، آپ کی ملاقات سے مجھے چین اور اطمینان آ جاتا ہے، جب کافی وقفے تک آپ نہیں آتے میرا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے جتنا آپ میرے پاس آتے ہیں اور زیارت کراتے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ مریم کی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ فرشتے اتنا اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے فرشتوں پر ایمان کا۔ تیسرا تقاضا، بعض اوقات کوئی بندہ فرما بردار ہوتا ہے لیکن نظم و ضبط کے حوالے سے اس کے اندر ویکنس، کمزوری پائی جاتی ہے، نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کا کما حق وہ مظاہرہ نہیں کر پاتا۔ فرشتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ آج تک اور ہمیشہ تک نظم و ضبط کے پابند ہیں، قانون کے ساتھ چلتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، میں کیسے چین کی زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے کیسے راحت کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، جبکہ وہ فرشتہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے سور پھونکنا ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ فوت ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ اس نے سور پھونکنا ہے اور پوری دنیا کے لوگ ایک دم زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس فرشتے نے سور کی نتنی کو اپنے منہ کے اندر رکھا ہوا ہے، کان اللہ کے طرف لگائے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ، وہ اس انتظار میں ہے پوری کنڈیشن کے ساتھ کہ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ایک سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر کے بغیر میں علی الفور اس پر عمل کر دوں۔ یہ ہے فرشتوں کے نظم و ضبط کا مظاہرہ، بالکل جیسے اللہ نے قانون بنایا ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامے مل جائیں گے اور لوگ جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے میں جنت پر پہنچوں گا، وہاں ایک عورت کھڑی ہوگی جس سے میں پوچھوں گا تو کون ہے، وہ بتائے گی کہ میں یتیم بچوں کی بیوہ ہوں، میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر زندگی گزار دی تھی اور دوسری شادی میں نے نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فرشتہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاقول محمد، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا تھا جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دروازہ کھٹکھٹائے نہ تو نے دروازہ نہیں کھولنا۔
جب تک آپ نہ آتے کوئی بھی آتا میں دروازہ نہ کھولتا۔ یہ ہے نظم و ضبط کی پابندی۔ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کے نام پر اور آپ کے کھٹکھٹانے پر دروازہ کھلے گا، اس کے علاوہ کوئی بیوہ کھڑی رہے، کوئی بھی کھڑا ہے، میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یہ ہے فرشتوں کی نظم و ضبط کی پابندی۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ میرے اور آپ کے ہر قسم کے گنتی کرنے والے، اعداد و شمار کرنے والے آلات و ذرائع ناکام ہو جائیں گے، لیکن فرشتوں کی تعداد ہمارے سامنے نہیں آ سکے گی۔ جتنا مرضی آپ کیلکولیٹ کریں، جتنا آپ جمع تقسیم کریں، فرشتوں کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے بیت المعمور کو دیکھا، جہاں بیت اللہ ہے، بالکل اس کے سیدھ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کا اللہ نے سورہ طور میں ذکر کیا ہے، والبیت المعمور۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ مجھے جبریل کہنے لگے یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، ہر روز اس بیت المعمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، یوم اول سے لے کر جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور قیامت تک یومیہ 70,000 فرشتے طواف اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی باری دوسری مرتبہ آ سکے۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی باری دوسری مرتبہ آ سکے۔ ایک مرتبہ باری گزر گئی، حالانکہ ہر روز 70,000 فرشتے طواف و عبادت کر رہے، لیکن دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتت السماء وحق لها ان تعط، آسمان میں چرچراہٹ ہے، جس طرح لکڑی کی کسی بنی ہوئی چیز کے اوپر حد سے زیادہ لوڈ ڈال دیا جائے تو اس میں چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، جس طرح کجاوے اور پالان کے اوپر سواری بیٹھے تو چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آسمان میں چرچراہٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا مضبوط آسمان، قوت و شدت و صلابت اور سختی والا آسمان، جس میں رائی کے ذرے کے بارے میں شگاف، کمزوری، نشیب و فراز نہیں ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے اس کے اندر چرچراہٹ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا پورے آسمان میں، ساتوں آسمانوں میں سے ہر آسمان میں 4 انگلیوں کی برابر ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو۔ ساتوں کے ساتوں آسمان فرشتوں سے اتنا بھرے ہوئے ہیں کہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، اس قدر فرشتوں کی تعداد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدے میں رکھا ہے، لیکن قیامت والے دن جو رکوع سے سر اٹھائے گا، پوری دنیا جب تک گزرتی رہی وہ رکوع میں تھا، پوری دنیا جب تک گزرتی رہی وہ قیام میں تھا، پوری دنیا جب تک گزرتی رہی وہ سجدے میں تھا، جب سر اٹھائے گا کہے گا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم ایک نماز پڑھ کے اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتے ہیں، کسی کو 5 روپے دے دیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں سخی کا بادشاہ ہوں، مجھ جیسا بڑا کوئی ہے نہیں۔ فرشتوں کی عبادت کا یہ مالا اور عالم اور اتنی تعداد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور جہنم اس قدر غصے میں بھری ہوئی ہوگی، اس قدر شعلے مار رہی ہوگی کہ جہنم کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوگی جہنم کو قابو کرنے کے لیے۔ اور فرشتوں کی تعداد اتنا ہے کہ مع کل 1000 70,000 ملک، ہر 1000 لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو 1000 لگام کو کھینچ رہے ہیں۔ 70,000 لگامیں ہیں اور ہر 1000 لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں جو اس لگام کو گھیر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد۔ اور پھر یہ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کیا کمزور ہیں؟ نہیں، مضبوط فرشتے، طاقتور فرشتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ حملۃ العرش، آج اللہ نے مجھے بالخصوص یہ اجازت دے کر حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ان فرشتوں کا تعارف کراؤں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور قیامت والے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے کہا ہے اپنی امت کو فرشتے کا تعارف کرائے، میں فرشتے کے تعارف میں ایک جھلک پیش کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان تک کی جو مسافت اور سفر ہے یہ 700 سال کی مسافت ہے۔ ایک تیز رفتار گھوڑا 700 سال چلتا رہے، جتنی سفر وہ 700 سال کی پیریڈ اور وقت میں طے کرے گا، اتنی مسافت صرف اور صرف فرشتے کے کان اور کندھے کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل وحی لے کر آتے انسانی شکل میں آتے، اور عمومی طور پہ دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے۔ 2 مرتبہ آپ نے اصل کیفیت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر اور ایک مرتبہ فترۃ الوحی کے زمانے میں۔ فترۃ الوحی کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوئی تھی، 5 آیات بینات اللہ نے نزول فرمایا تھا، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور نزول وحی میں تعطل و انقطاع آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی اقرا بسم ربک الذی دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی تھی۔ اس کو فترۃ الوحی وحی کے وقفے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، اچانک میں نے آسمان میں آواز سنی، میں نے کیا دیکھا؟ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں ہے، وَلَهُ 600 جناح، اکیلے جبریل کے 600 پر تھے، سد الافق، جس کے ذریعے اس نے اس آسمان کی ایک پوری جہت کو بند کر رکھا تھا، پر کر رکھا تھا۔ جبریل امین کے 600 پر تھے، 4 جوانب میں سے ایک جانب پوری جبریل امین کے جسم کے ساتھ پر تھی۔ کتنی طاقتور فرشتے ہوں گے جن کو قرآن کہتے علمہ شدید القوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتہ وحی سکھانے کے لیے آتا ہے، اللہ کا فرشتہ جبریل، وہ شدید قوت و طاقت والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت والا کہے، اس کے حسن و جمال کا کیا مالا اور عالم ہوگا، اس کی عظمت و ہیبت کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس کی طاقت و قوت و وسعت کی کیا کنڈیشن ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دی ہے۔ پھر اتنی لاتعداد ہونے کے ساتھ ساتھ، اتنا قوت و سختی والے ہونے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار بہت ہے۔ اللہ نے انہیں بجلی سے بھی زیادہ تیزی عطا کر دی ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیزی فرشتے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل کی ہے، قرآن کریم کے 28واں پارے کی پہلی سورت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی، ہوا یہ کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آہستہ آہستہ حال احوال بتا رہی تھی، اتنا پست آواز تھی۔ ام عائشہ کہتی ہیں نہ مجھے حضرت خولہ کی شکایتیں سنائی دے رہی تھی، نہ نبی علیہ السلام کی جوابات سنائی دے رہے تھے۔ جب سیدہ خولہ باہر گئیں، اللہ کی طرف سے وحی آئی اور سیدہ خولہ گھر سے باہر ہی نکلی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خولہ کو واپس بلاؤ۔ میں نے خولہ کو واپس بلایا، اللہ نے یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت جبریل امین اس قدر تیزی کے ساتھ یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ 10-15 منٹ کا وقفہ جس میں حضرت خولہ نے اللہ کے نبی سے بات کی ہے، اس بات کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن بھی لیا،
अरल फौर वही देकर जिब्रील अमीन को रवाना किया। अभी खौला अल्लाह के पैगंबर के घर को खैर बात कहकर गई नहीं थी, जिब्रील अमीन वही लेकर पहुंच गए। ये फरिश्तों की तेजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहूदियों के कबीले बनु नजीर के पास गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुआहदे के तहत गए थे, लेकिन यहूदी बदबख्त कौम यौम अव्वल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जिनके अंदर शर्म व हया की कोई चीज नाम ही नहीं है, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर पत्थर गिराकर आप एक किले की दीवार के साथ बैठे थे, आपको शहीद करने की नापाक जसारत की। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता उसी आलम में जब वो ये प्लान कर रहे थे वही लेकर फौरन आया, बर्क रफ्तारी, तेज रफ्तारी के साथ, और अल्लाह के नबी को फरमाया अभी अभी उठकर यहां से चले जाए, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, ये आपके साथ गद्दारी करने लगे हैं। यह है फरिश्ते की तेजी। अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक बनाई है, इनका तारुफ समझकर, जिनके पास इतनी तेज रफ्तारी भी है, इतनी कुव्वत भी है, इतना लातदाद उनके पास कुव्वत भी है, अफरादी कुव्वत भी है, जिस्मानी कुव्वत भी है, फिर भी अल्लाह फरमाते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये फरिश्ते जिनका ये तारुफ है, अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दे रखी है कि ये इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। हजरत इब्राहिम नबी को खुशखबरी देने के लिए आए इंसानी शक्ल में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बस्ती सुदूम को तबाह बर्बाद करने के लिए आए इंसानी शक्ल में। सैयदा मरियम अलैहिर्रहमा को बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए, सूरह मरियम खोल कर देखे इंसानी शक्ल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ने शरीयत नाजिल की है, बाद खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जिनके पास वो नबी नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला उनके पास भी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा था। सैयदा मरियम को ईसा पैगंबर की खुशखबरी देने के लिए फरिश्ते को अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेजा है। तफसील का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला ने कई लोगों के पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते को भेजा है। सही बुखारी खोले, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद में भी इस लंबी हदीस को जिक्र किया है। बनी इसराइल के 3 आदमी थे, एक गंजा था, एक फुल बैरी का मरीज था, और एक वो था जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे कंगाल, कल्लास और मुफलिस मफलूकुल हाल बनाया था। अल्लाह ने तीनों की आजमाइश का इरादा किया। गंजे को अल्लाह ने सर के बाल अता कर दिए, देखते ही देखते फुल बैरी वाले मरीज को बीमारी से बिल्कुल दूर कर दिया और शिफायाब कर दिया, और जो कंगाल था अल्लाह ने उसे दुनिया की दौलत से मालामाल कर दिया। फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा इनका इम्तिहान लेने के लिए, जांच पड़ताल के लिए। गंजे के पास आया कि अल्लाह के बंदे तेरे बाल नहीं थे, अल्लाह ने तुझे बाल दिए हैं, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती बालू वाला हूं, कभी मेरे सर के ऊपर गंजपन था ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि इसके बाल वापस ले लो। दूसरे से कहा कि तू अंधा था, तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अंधा, एक फुल बैरी का मरीज, तो अंधे को कहा तू दे, वो कहने लगा, फुल बैरी वाले को कहा तू दे कुछ, वो कहने लगा मैं तो बचपन से ही जब से पैदा हुआ था तंदुरुस्त था, कोई बीमारी मेरे पास थी नहीं। अल्लाह ने दोबारा बीमारी में मुब्तला कर दिया। अंधे को कहा, अंधा कहने लगा अल्लाह गवाह है कि एक वक्त था मेरे पास कुछ था भी नहीं और मैं बिल्कुल कंगाल था, अल्लाह ने मुझे बिनाई भी दी है, अल्लाह ने इतना माल भी दिया है, जितना तेरा दिल करे ले ले, ये सारा अल्लाह की रजा के लिए। फरिश्ते ने लेना थोड़ा था, क्योंकि फरिश्ते खाने पीने से पाक है। कुरान करीम का 12वां पारा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब आए फरिश्ते, उन्होंने खाना पेश किया, फौरन बछड़ा भून कर पेश कर दिया। फलम्मा रहा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा, लेकिन चूंकि फरिश्ते खाते पीते नहीं है इसलिए उन्होंने खाया पिया नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी आजमाइश की। फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, इंसानी शक्ल में तेरे पास आया था, अपना माल अपने पास रख, तेरे 2 साथी अल्लाह की आजमाइश में नाकाम और फेल हो चुके हैं और अल्लाह ने तुझे कामयाब और पास कर दिया है। वापस आइए, फरिश्तों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खूबी रखी है कि वो ना खाते हैं ना पीते हैं और ना वो थकते हैं और ना सोते हैं।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لا یفترون، جو فرشتے اللہ کے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے کرتے کبھی وقفہ بھی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حارث بن نوفل رحمہ اللہ حضرت کعب الاحبار سے پوچھنے لگے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے فرشتے دن رات 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، اور یوم اول سے لے کر ازل تک یہی سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا فرشتے کوئی اور کام نہیں کرتے؟ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کوئی وحی کا فرشتہ ہے، کوئی روح قبض کرنے کا فرشتہ ہے، کوئی قبر میں سوال و جواب کا فرشتہ ہے، اور ڈیوٹیاں نہیں ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ تسبیح بھی کر رہے ہیں دن رات۔ تو کعب احبار کہتے ہیں یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، میں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا اور حضرت عمر نے بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے۔ جس طرح انسانوں کے جسم کے اندر اللہ نے سانس کو جاری کر دیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر تسبیح کو جاری کر دی ہے۔ ہم اپنے سارے معاملات بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری سانس بھی جاری رہتی ہے، اسی طرح فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اور باقی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اتنے مقرب فرشتے اللہ نے ان کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کو پہاڑوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طیف کے میدان میں جبریل امین پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آئے تھے کہ انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، اگر آپ چاہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، میں طیف کی بستی کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اس طرح پیس کے رکھ دوں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آنے والا دانہ پیس کے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، وہ علیحدہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، ہمارے ساتھ مقرر ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وقت فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ، جو حرکت ہم کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہونا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن کبھی یہ تصور پیدا کیا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان پر جو جملہ آتا ہے فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، جس کو عمومی طور پہ ہم اسرائیل کہتے ہیں، حالانکہ اسرائیل کا لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو ملک الموت قرار دیا گیا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، اللہ کا فرشتہ ملک الموت فوت کرتا ہے، موت کا فرشتہ ہے، نام ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے موت کا فرشتہ۔ اسی طرح قبر کے فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دو سیاہ رنگ والے فرشتے آتے ہیں، ڈرونی شکل والے، اسودانی ازرقانی، جن کا اپنا کلر بلیک ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ وہ آ کر سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، اور پوچھتے ہیں تو نے کیسے حقیقت کو پہچانا، جو قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ جواب دے پاتا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سور پھونکنے والا فرشتہ، اس نے اپنا سور اپنے منہ کے اندر رکھا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونک دے گا۔ اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ فرشتوں کا تعارف پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے جن پر ایمان رکھنے کا ہمیں تقاضا کیا ہے، ہمیں درس ملتا ہے، سبق کا تقاضا ہوتا ہے کہ اتنی قوت اور لا تعداد والے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس کو اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، جمعے کے لیے کہہ کے تھک جائیں ہم نے آخری ٹائم آنا ہوتا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بتایا، جس نے جمعے کا ثواب حاصل کرنا ہے اس کو اذان سے پہلے آنا پڑے گا،
یہ فرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملتا، خطبہ جمعہ پورا سنیں گے تب ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کے سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔